امام حسن کا ذکر پورا ہوا. اب چند دوسری باتیں تعزیے کے حوالے سے. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے مولانا حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب نے تعزیہ جائز کہا ہے, فلانے نے جائز کہا ہے, فلاں جائز کہتے. تعزیہ کا مطلب آپ جانتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے تعزیت, پرسہ دینا, غم میں شامل ہونا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تجدید غم حرام ہے, یعنی ہر سال غم کو تازہ کرنا حرام. اگر امام حسین کی یاد میں آنکھ سے آنسو نکلے اور دل میں درد ہو تو یہ جائز ہے, محبت ہے, ثواب ہے. لیکن سینہ پیٹنا, کپڑے نوچنا, بال نوچنا, تلوار سے, چھری سے, چاقو سے اپنے آپ کو زخمی کرنا, یہ سب ناجائز و حرام اور جہالت کے کام ہے. اسلام میں کسی بھی میت کا غم, کسی بھی دنیا سے جانے والے کا غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے. البتہ عورت اپنے شوہر کا غم 4 مہینہ 10 دن منا سکتی ہے. سرکار امام علی مقام کی مظلومانہ شہادت کو یاد کر کے آپ آنسو بہا سکتے ہیں, اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو تعزیہ بنانے کی بری بدعت ہے, اس کو مختار ثقفی نے شروع کیا تھا, جس نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اور ہندوستان میں اس کو تیمور لنگ لے کر آیا اس بری بدعت کو, اور پورے ہندوستان میں یہ بدعت ہو گئی کہ 10ویں محرم الحرام کو اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہوا وہ لکڑی کا وہ خوبصورت پنیوں اور پلاسٹک کا ایک تیار کر لیتے, مینارہ وغیرہ, گنبد وغیرہ, اور اس کو لے کر چلتے ہیں. پھر کوئی اس میں دھاگا باندھ رہا ہے, کوئی اس کے آگے گر پڑ رہا ہے, کوئی اس پہ نذرانے پیش کر رہا ہے, کوئی اس کو پھول ہار چڑھا رہا ہے, اندر نقلی قبریں بنائی جا رہی, کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے, کوئی سمجھ رہا ہے اس میں امام حسین ہے. یہ سب ناجائز و حرام اور سخت حرام ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا جیسے غیر جاندار کی تصویر کسی گارڈن کی یا آسمان زمین کی یا کسی مزار کی بنا سکتے ہیں, ایسے ہی امام حسین کے روزے کی نقل بنا کر گھر میں رکھ لو, یہ جائز ہے. لیکن یہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے, جسے بنا کر گلی کوچوں میں گھمایا جاتا ہے, ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں, چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, منتیں مانگی جاتی ہے, اسے بلاؤں کو ٹالنے والا سمجھا جاتا ہے, یہ سب بت پرستی سے مشابہ ہے. کیا یہی کام کفار نہیں کرتے؟ وہ اپنے ہی ہاتھ سے کریٹ کر کے 10 دن اس کی خوب خدمت کر کے 11ویں دن اسے لات مار کے گراتے ہیں جب وہ جاتا نہیں ہے پانی کے اندر. یہی حال تمہارا بھی تو ہے. تم نے کیا تماشا بنا کر رکھا ہے دین کا؟ ان تعزیوں کا دین سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر بھائی لوگ کہتے ہیں مولانا حضرت وارث پاک نے تعزیہ دیکھا ہے. بھیا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ لال کتاب میں لکھا ہے. کوئی لال کتاب میں لکھا ہو تو الگ بات ہے, اگر کوئی مستند کتاب میں ہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے, لا کر دکھا دو نا یار. میں بھی دولہا کھیلتا ہوں 10ویں محرم کو, پھر میرے بھی آنگ میں آئے گا. کیوں انتظار کر رہے ہو بھائی؟ وارث پاک کو بدنام مت کرو. اور بالفرض اگر وارث پاک نے دیکھا بالفرض, تو وارث پاک نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے, نہ اجماع ہے, نہ قیاس شرعی ہے. کسی کے ذاتی عمل کو دین میں حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے. دین میں حجت بنے گا قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. کسی کا ذاتی عمل دین میں حجت نہیں بن سکتا ہے. مولانا حشمت علی خان صاحب کو کوئی پرابلم تھی, انہوں نے اوجڑی کھانا شروع کیا ڈاکٹر کے مشورے سے. اس کا حل اوجڑی سے ہی تھا. بعد کے مریدوں نے اوجڑی کو سنت سمجھ لی. ارے بھائی انہوں نے کوئی پرابلم سے کھایا, سنت تھوڑی ہے اوجڑی کھانا, تو مکروہ تحریمی. لیکن کیا سمجھایا جائے؟ تعزیہ داری ایک بری رسم ہے, اتنی بری رسم, اتنی قبیح رسم جو امام حسین کے مقصد پہ پانی پھیرتی ہے. امام حسین کے مقصد پہ, ان کی قربانی پر پانی پھیرتی ہے. مجھے بتاؤ تو سیدہ کے لال نے 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر اپنا پورا گھر بار کیوں لٹایا؟ اس لیے لٹایا کہ رسول اللہ کا دین ہرا بھرا رہے, قیامت تک رہے, لوگ فاسق و فاجر کی اطاعت سے بچے, لوگ دین میں بدعات و خرافات ایجاد کرنے سے بچے. آج وہابی دیوبندی کہتے ہیں سارے بدعاتی بریلوی ہیں. بریلوی علماء بدعات کا رد نہیں کرتے. ان کے حلوے بند ہو جائیں گے, ان کے مانڈے بند ہو جائیں گے, ان کے ملیدے بند ہو جائیں گے. تم نے میری تقریر سنی ہے اور میں کتنا پکا بریلوی ہوں تمہیں معلوم ہے. میں اعلیٰ حضرت کی فکر کو عام کرتا ہوں, میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرتا ہوں. دیوبندیوں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو. اعلیٰ حضرت نے جتنا بدعاتوں کا رد کیا ہے اتنا تمہارے مولویوں نے بھی نہیں کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اتنا رد کیا. اعلیٰ حضرت سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی عزیزیہ جلد 1 صفحہ 75 پہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں تعزیہ داری کرنے والے گمراہ ہیں, بد مذہبوں کا کام. کون فرما رہے؟ شاہ عبدالعزیز. اور یہ ایسے عالم ہیں جن پہ سب متفق ہیں, کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ناگپور کے چند مفتیوں کا ہو جائے, نابالغ مفتیوں کا تو الگ بات ہے. پھر اس کے بعد
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو حامی سنت اور ماہی بدعت ہے، بدعت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے اور سنتوں کو زندہ کرنے والے، ارے مجدد ہوتا ہی وہ ہے جو سنت کو زندہ کرے، بدعت کو اکھاڑ کر پھینکے۔ آپ نے یہاں تک لکھا کہ تعزیے میں مدد دینا، اسے دیکھنا، اسے کندھا دینا، ساتھ چلنا، چڑھاوے چڑھانا، فاتحہ پڑھنا، گر پڑھنا، اس پر مال کو لٹانا، سب ناجائز و حرام ہے۔ تعزیے کی رکھی ہوئی مٹھائی کو کھانا منع ہے، اگرچہ حرام و شرک نہیں ہے لیکن منع ہے، اس لیے کہ جاہلوں کی نظر میں وہ تعظیم والی چیز ہے، تو جاہل کہیں تعظیم کی چیز نہ سمجھے، اس لیے اس مٹھائی کو بھی نہ کھایا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فتویٰ ہے، لیکن ہمارے پیارے بھائی، ہمارے سنی بھائی، ہمارے کم علم بھائی جو تعزیہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہر چیز میں اعلیٰ حضرت ہی سختی کر رہے ہیں۔ بھیا ایسا نہیں ہے، تعزیے پہ فتویٰ صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے۔ ناگپور شہر کے بہت بڑے عالم حضور فقیہ اعظم ہند مفتی عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ، کون؟ ناگپور شہر کے ہی ہے نا، ان کا فتویٰ بھی ہے کہ تعزیے کا سامان مسجد میں رکھنا حرام، مسجد میں بھی رکھنا حرام، اتنی بری چیز ہے تعزیہ۔ ان کا ہی نہیں، مراد آباد، ہگلی، کرناٹک، بہار، یہاں تک کہ جملہ علماء اشرفیہ، علماء پاکستان، بمبئی، علماء منظر اسلام، یہ سارے فتاوے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب کوئی کہہ رہے ہیں کہ بھیا فلاں نے حضرت نے جائز فرمایا ہے، مدنی میاں صاحب نے، ان کے بھائی نے۔ آپ کو پتا ہے مدنی میاں کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضور سرکار کلاں سید مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عظیم شخصیت۔ ان کا فتویٰ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ حضرت سید مختار اشرف صاحب کی چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امور تعزیہ میں، تعزیہ کے کاموں میں مدد دینا حرام، تعزیہ کو مسجد کے اندر لانا، اس کی تعظیم کرنا حرام، حتیٰ کہ بنیت تعظیم دیکھنا حرام، اسے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حضرت سید مختار احمد کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے، ہماری مت مانو، بڑوں کی مانو، اللہ کے بندو، تم امام حسین کی روح پاک کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا سیدہ کے لال نے اسی لیے قربانی دی تھی؟ تم دارو پی کے، چرس پی کے، گانجا پی کے، سال بھر ٹانگ اوپر کر کے سوتے رہو، نمازوں میں نہ آؤ، مسجدوں میں نہ آؤ، حقوق العباد نہ ادا کرو، ماں باپ سے صلہ رحمی نہ کرو، پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرو، جوا کھیلتے رہو، اور جب محرم کی 10 تاریخ آئے تب غم حسین مناؤ، تعزیہ نکالو، دین کا تماشا بناؤ، سڑکوں کو جام کرو اور لوگوں کو کہنے کا موقع دو کہ ہمیں کیا نام رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی تو یہ سب ہوتا ہے، سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، خدا کی قسم، تعزیے میں مدد دینا بہت برا کام ہے، روح حسین کو تکلیف ہوگی۔ آپ کو معلوم نہیں، سر امام پاک کو تن مبارک سے جدا کرنے کے بعد تلوار کی نوک پہ رکھ کر یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں ڈھول بجائے تھے، یزیدیوں نے امام حسین کی قربانی کا مذاق اڑایا تھا، شراب پیا تھا، ناچے تھے، گائے تھے، اور پورے رقص و سرور کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ میں پہنچے تھے۔ بتاؤ 10ویں محرم کو یہ کام کس نے کیا تھا؟ حسینیوں نے کیا تھا کہ یزیدیوں نے؟ آپ کہتے ہو غم مناتے ہو، یہ کیسا غم منانا ہے؟ کسی کی شہادت پہ ڈھول بجانا یہ غم منانا ہے؟ تمہارا باپ مر جائے، تمہاری ماں مر جائے، تیرا بیٹا مر جائے، پھر بلا، ہجڑوں کو بلوا کے نچوا، ناچنے والیوں کو بلوا، ڈھول بجا اور بڑے دھوم دھام سے اپنے گھر والے کی میت نکال، پھر میں تجھے مانوں گا کہ واقعی غم ایسے منایا جاتا ہے۔ کہیں گے مولانا نہیں نہیں، ایسے غم نہیں منایا جاتا ہے، پھر رسول کریم کے نواسے کا غم ایسے کیوں مناتے ہو؟ امام حسین کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو۔ امام حسین کی قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے یہ سواری نکال کے، علم نکال کے، پنجے نکال کے، دلدل نکال کے، یہ تعزیے نکال کے، یہ حال آنا، یہ وجد آنا، یہ قوالی آنا، یہ پنجے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعات کی چیزیں ہیں، انہیں مٹا دو، ملیا میٹ کر دو، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ امام حسین کی قربانی سے ہرگز اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو برا لگے،
بھائی سب کو اچھا لگے ایسا بیان تو میں کبھی کروں گا ہی نہیں. کسی نہ کسی کو تو برا لگا ہی ہو, کسی نہ کسی کے چہرے پہ تو 12 بجا ہی ہوں گا. یہ الگ بات ہے کہ دور کے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے, تو خدا کے لیے پیچھے مت بولنا اماں خالہ کی طرح پان پٹی پہ چائے پیتے پیتے. غلط بولے مولانا, نہیں بولنا چاہیے تھا. خود مولانا سے ہی آ کر بول دو, اپنے ڈاؤٹ کلیئر کر لو. اور بھیا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لا کر مجھے دے دو, ہم جماعت علماء بھی وہ کریں گے. آپ کچھ فرما رہے تھے, بھول گئے. میں 2 دن سے تقریر کر رہا تھا, تو تقریر میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کی جنگ کا نام کیا بتا رہا تھا؟ جنگ جمل. تو ایک صاحب نے کہا نہیں وہ جمل نہیں جمل ہے. الہی خیر گردانی. تو وہ جنگ جمل نہیں ہے, جمل ایک تفسیر کا نام, قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جمل. اب ضروری ہے کہ تفسیر کا نام جمل ہے تو جنگ کا نام بھی جمل ہو جائے. اگر کمیٹی کے صدر کا نام رئیس ہے تو مقرر کا نام بھی رئیس ہو. یہ تو ایسی والی زبردستی ہو گئی یار, یہ کوئی بات نہیں. جنگ جمل اس لیے ہے کہ اس میں جب جنگ زوروں پر تھی, مسلمان کٹ رہے تھے, حضرت علی کو برا لگا. آپ نے فرمایا کہ اماں عائشہ کے اونٹ کے کجاوے کاٹ دو, اگر اونٹ بیٹھ گیا تو آپ کے ساتھی جو ہے میدان چھوڑ کر جانے لگیں گے, جنگ ختم ہو جائیں گی. تو جمل عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو. تو ان کے اونٹ کے کجاوے کاٹے گئے, اس لیے اس جنگ کا نام جمل رکھا گیا ہے, جمل نہیں ہے. اور کل دوران تقریر جب میں نے تقریر کی تھی آن لائن, تو اس میں 23:50 پر روانی میں سبقت لسانی سے میں نے کہا امام بخاری جلیل القدر پیغمبر. بعد میں میری ایک عادت ہے کہ میں تقریر خود اپنی سنتا ہوں, تو اس پر تو مجھے کوئی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تقریر سنی رات میں. میں ہر تقریر میں آخر میں توبہ کرتا ہوں جو اب تقریر کے اندر ہونے والی غلطیوں کے لیے کافی, اور روانی میں سبقت لسانی. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ مسجد میں گئے عشاء پڑھنے 4 رکعت, آپ نے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھنے کی. نماز ہوئی کہ نہیں؟ نماز ہو گئی, بے شک ہو. زبان سے کیا نکلا؟ ظہر. لیکن دل میں کیا ارادہ تھا؟ عشاء. تو دل میں میرے یہی خیال ہے کہ امام بخاری نہ پیغمبر ہے, نہ نبی ہے, نہ رسول ہے, نہ صحابی ہے, نہ تابعی, کچھ بھی نہیں, محدث ہے. اب وہ روانی میں سبقت لسانی میں پیغمبر کا لفظ نکلا تو آخر میں نے توبہ بھی کی ہے. اس کے باوجود بھی کچھ محقق لوگوں کے فون آئے, یا اللہ مجھے ناگپور میں 5 دن تک خیریت سے گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ان بزرگوں کو مجھ پر کرم کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. کل تشریف لائیں, کل یزید. وعلیکم السلام. بنگلور سٹی سے یہ رئیس صاحب پوچھتے ہیں, ایک مفتی صاحب نے تعزیہ داری کو جائز کہا اور کہا کہ جس طرح 12 ربیع الاول میں جھنڈا پھہرایا جاتا ہے اسی طرح تعزیہ گھماتے ہیں, کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ تعزیے پر میرا مکمل بیان موجود ہے یوٹیوب پہ, جس کو کسی نے شارٹ کر کے 10 منٹ کا جو صرف تعزیے پر ہے ڈالا ہوا ہے, وہاں سن لے. ان مفتی صاحب سے کہنا کہ 12 ربیع الاول میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, اور خوشی منانے کی تعین حدیث میں کبھی نہیں کی گئی کہ خوشی اتنے وقت تک منائی جائے. البتہ غم کی تعین کی گئی ہے کہ کسی بھی میت کا غم 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. البتہ عورت جو ہے اپنے شوہر کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینہ منا لے, لیکن ہر سال غم کو تازہ کرنا یہ حرام ہے. تعزیہ جو لفظ ہے وہ تعزیت سے بنا ہے, یعنی پرسہ دینا, کسی میت کی نشانی کو غم کے طور پہ بنا کر گھمانا پھرانا, یہ ہے تعزیے کا مطلب. تو اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے. اب 12 ربیع الاول کا معاملہ اس سے مختلف ہے, اس میں سرکار تشریف لائے ہیں, اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کرو, جب تک زندہ رہو تب تک چرچا کرو, آخری سانس تک چرچا کرو, جب تک سر پر آسمان ہے, پیروں تلے زمین ہے, یہ رنگ و بو ہے, یہ ہوائیں ہیں, یہ موجوں کی روانی ہے, یہ طغیانی ہے, یہ کلیوں کی چٹک ہے, یہ پھولوں کی مہک ہے, یہ چڑیا کی چینچیں ہیں, جتنی چیزیں ہیں عالم رنگ و بو کے اندر, جب تک یہ رہیں گی تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. حضور اللہ کی نعمت کبریٰ ہے, سب سے بڑی نعمت اللہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ان کی آمد پہ خوشی منانے کو تعزیہ داری کو ان کی آمد سے استدلال کرنا, یہ ان مفتی صاحب کی نرے درجے کی جہالت ہے, اور بہت بڑے پرے درجے کے جاہل معلوم ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے مفتی بن گئے, مار ٹھوک کر مفتی بن گئے, کہاں سے کس نے ان کو مفتی بنا دیا ہے, جو اتنی بڑی جہالت کر رہے ہیں کہ ربیع الاول شریف کے جھنڈوں سے اور قمقموں سے
اور گنبد خضرا کے جو ماڈل وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس سے تعزیے کو استدلال کر رہے ہیں۔ تعزیہ غم کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ خوشی کے طور پر، خوشی کی تعین نہیں ہے، غم کی تعین ہے۔ بس اتنا جواب ان صاحب کو دے دیجیے گا۔ تعزیہ بنانا سنت ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو یا قرآن شریف کی کسی آیت یا حدیث سے سند پکڑے، ایسا شخص علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک خارج از اسلام تو نہ سمجھا جائے گا، اس پر کفر کا اطلاق جائز ہے یا نہیں، اور یہ کیسے شروع ہوا، اگر سامنے آ جائے تو بنظر تحقیر یا تعظیم دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ الجواب، وہ جاہل خطاوار مجرم ہیں، مگر کافر نہ کہیں گے۔ تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض و روگردانی کریں، اس کی جانب دیکھنا ہی نہ چاہیے۔ اس کی ابتدا سنا جاتا ہے کہ امیر تیمور بادشاہ دہلی کے وقت سے ہوئی۔ عرض یعنی سوال، تعزیہ داری میں لہو و لعب سمجھ کر جائیں تو کیسا ہے؟ جواب ہوا کہ نہیں جانا چاہیے۔ ناجائز کام میں جس طرح جان و مال سے مدد کرے گا، یوں ہی سواد بڑھا کر بھی مددگار ہوگا۔ ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ بندر نچانا حرام ہے، اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ در مختار و حاشیہ طحطاوی میں ان مسائل کی تصریح ہے۔ آج کل لوگ ان سے غافل ہیں۔ متقی لوگ جن کو شریعت کی احتیاط ہے، ناواقفی سے ریچھ بندر کا تماشا یا مرغوں کی پالی دیکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس سے گنہگار ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں تعزیہ داری کے واقعات کربلا کے سلسلے میں طرح طرح کے ڈھانچے بناتے اور ان کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پاک کی شبیہ کہتے ہیں۔ کہیں تخت بنائے جاتے ہیں، کہیں زریح بنتی ہے اور علم و شدے نکالے جاتے ہیں، ڈھول تاشے اور قسم قسم کے باجے بجائے جاتے ہیں۔ تعزیوں کو بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے، آگے پیچھے ہونے میں جاہلیت کے سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ کبھی درخت کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں، کہیں چبوترے کھدوائے جاتے ہیں۔ تعزیوں سے منتیں مانی جاتی ہے، سونے چاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں، ہار پھول ناریل چڑھائے جاتے ہیں۔ وہاں جوتے پہن کر جانے کو گناہ جانتے ہیں، بلکہ اس شدت سے منع کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایسی ممانعت نہیں کرتے۔ چھتری لگانے کو بہت برا جانتے ہیں۔ تعزیوں کے اندر دو مصنوعی قبریں بناتے ہیں، ایک پر سبز غلاف اور دوسری پر سرخ غلاف ڈالتے ہیں۔ سبز غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اور سرخ غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر یا شبیہ قبر بتاتے ہیں، اور وہاں شربت مالیدہ وغیرہ پر فاتحہ دلواتے ہیں، یہ تصور کر کے کہ حضرت امام عالی مقام کے روضے اور مواجہہ اقدس میں فاتحہ دلا رہے ہیں۔ پھر یہ تعزیے 10ویں تاریخ کو مصنوعی کربلا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، گویا یہ جنازہ تھا جسے دفن کر کے آئے۔ پھر تیجا، 10واں، 40واں سب کچھ کیا جاتا اور ہر ایک خرافات پر مشتمل ہوتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مہندی نکالتے ہیں، گویا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور مہندی رچائی جائے گی، اور اسی تعزیہ داری کے سلسلے میں کوئی پیک بنتا ہے جس کی کمر سے گھنگر بندے ہوتے ہیں، گویا یہ حضرت امام عالی مقام کا قاصد اور ہرکارہ ہے جو یہاں سے خط لے کر ابن زیاد یا یزید کے پاس جائے گا، اور وہ ہر کاروں کی طرح بھاگا پھرتا ہے۔ کسی بچے کو فقیر بنایا جاتا ہے، اس کے گلے میں جھولی ڈالتے اور گھر گھر اس سے بھیک منگواتے ہیں۔ کوئی قصقہ بنوایا جاتا ہے، چھوٹی سی مشک اس کے کندھے سے لٹکتی ہے، گویا یہ دریائے فرات سے پانی بھر کر لائے گا۔ کسی علم پر مشک لٹکتی ہے اور اس پر تیر لگا ہوتا ہے، گویا یہ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ فرات سے پانی لا رہے ہیں اور یزیدیوں نے مشک کو تیر سے چھید دیا ہے۔ اسی قسم کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، یہ سب لغو و خرافات ہیں، ان سے ہرگز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش نہیں ہیں۔ یہ تم خود غور کرو کہ انہوں نے احیاء دین و سنت کے لیے یہ زبردست قربانیاں کیں اور تم نے معاذ اللہ اس کو بدعات کا ذریعہ بنا لیا۔ بعض جگہ اسی تعزیہ داری کے سلسلے میں براق بنایا جاتا ہے جو عجیب قسم کا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ انسانی شکل کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جانور کا سا۔ شاید یہ حضرت امام عالی مقام کی سواری کے لیے ایک جانور ہوگا۔ کہیں دلدل بنتا ہے، کہیں بڑی بڑی قبریں بنتی ہیں، بعض جگہ آدمی ریچھ بندر لنگور بنتے ہیں اور کودتے پھرتے ہیں جن کو اسلام انسانی تہذیب بھی جائز نہیں رکھتی۔ ایسی بری حرکتیں اسلام ہرگز جائز نہیں رکھتا۔
افسوس کی محبت اہل بیت کرام کا دعویٰ اور ایسی بے جا حرکتیں، یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اسی سلسلے میں نوحہ و ماتم بھی ہوتا ہے اور سینہ کوبی ہوتی ہے، اتنے زور زور سے سینہ کوٹتے ہیں کہ ورم ہو جاتا ہے، سینہ سرخ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ زنجیروں اور چھریوں سے ماتم کرتے ہیں کہ سینہ سے خون بہنے لگتا ہے۔ تازیوں کے پاس مرثیہ پڑھا جاتا ہے اور تازیہ جب گشت کو نکلتا ہے اس وقت بھی اس کے آگے مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ مرثیے میں غلط واقعات نظم کیے جاتے ہیں اور اہل بیت کرام کی بے حرمتی اور بے صبری اور بے جزا فضا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ اکثر مرثیہ رافضیوں کے ہیں، بعض میں تبرہ بھی ہوتا ہے، یعنی صحابہ کرام کی گستاخیاں بھی ہوتی ہیں، مگر اس رو میں سنی بھی اسے بے تکلف پڑھے جاتے ہیں اور انہیں اس کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خرافات سے محفوظ رکھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے نقش قدم پر چلائے، آمین ثم آمین۔